یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکے اور توبل کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط ایک دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ یاجوج و ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں مطلب پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی جائے۔ چنانچہ پھر تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج و ماجوج کی جلگار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں تھی بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج و ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملے سے بچاؤ کی خاطر یہ بنائی گئی دیوار چین بھی کہلاتی ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا اور یہ اب تک موجود ہے۔ لہٰذا واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں موجود ہے، وہ عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار یہ بھی ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو یمن میں ہے۔ لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی جس کے اوپر چڑھ کر یا اس کے سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہونا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کی مرضی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں پھر سے فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے وہ گریز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج و ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے وہ ہلاک ہونا بھی شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشست زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے، اللہ جل و شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور کہیں اور پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔